بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، سلام محبت، سدا سلامت رہو۔ آج کی ایک حقیقی داستان آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقی داستان ہے جس پہ افسانوی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسے بزرگ کی داستان ہے جنہوں نے فقیری سے بادشاہت اور پھر بادشاہت سے فقیری کا سفر اختیار کیا۔ دنیا آج بھی ان کے نام اور کام کو جانتی اور مانتی ہے۔ کیسے وہ فقیر سے بادشاہ بنے اور پھر بادشاہ سے اللہ پاک کی رضا کے لیے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور پھر فقیری اختیار کی، تو ان کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس میں افسانوی رنگ بہت ہی زیادہ چھلکتا ہے۔ تو محبت کا اظہار لازمی ہے۔ آپ محبت سے توجہ سے سنیں اور میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں یہ ایک پیاری سی داستان۔ محبت مٹ چکی لیکن خلش درد محبت کی، جہاں محسوس ہوتی تھی وہاں معلوم ہوتی ہے۔ بلخ کا شہر عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز علاقوں سے سیاحوں کے قافلے چلے آتے تھے۔ خراسان کی طرف سے ایک قافلہ اترا۔ اس میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ شکستہ پیراہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پژمردہ صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ انتہائی مسکین ہے۔ شاہی باغ کے قریب اس نے اپنی کٹیا جھونپڑی بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی جھونپڑی میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ شاہی میں بھی اسے فقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن فقیر کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے شاہی باغ میں جا نکلا۔ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، تمہیں خبر نہیں کہ آج بلخ کے بادشاہ کی شہزادی یہاں تشریف لا رہی ہے۔ رخ پھیر کر دیکھا تو ایک جلوہ قیامت خیز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک بجلی چمکی اور فقیر کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل زخمی ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا چین لٹ گیا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ عشق کا اضطراب بڑھتا گیا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ کسی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مکمل سکوت، تنہائی سے پیار، زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی، ایک فقیر شہنشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا اسے اندر بھیجا جائے۔ سلطان نے کہا، تمہاری کیا فریاد ہے؟
فقیر نے کہا ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جسے مجمع عام میں پیش نہیں کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمائیے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور تمہیں کیا کہنا ہے؟ فقیر نے جرأت سے جواب دیا، جہاں پناہ کی شہزادی سے نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فتح غضب سے وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بات کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اسے کہہ دو کہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ بعد آئے۔ اس دوران میں بادشاہ نے وزیر سے کہا، صاف انکار کی بجائے فقیر کو حسن تدبیر سے ٹالا جائے، کوئی ایسی شرط رکھ دی جائے جو پورا کرنا ناممکن ہو۔ 7ویں روز فقیر حاضر ہوا تو وزیر نے کہا، عظیم المرتبہ بادشاہوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم ایک شرط پوری کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، فرمایا جائے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے۔ فقیر نے کہا، اگرچہ یہ شرط بہت مشکل ہے لیکن میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ فقیر کچھ عرصہ پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا۔ ایک دن پہاڑوں کے سلسلہ میں محو خواب تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے آ کر جگایا اور کہا، اس کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے، تیشہ اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا اور برف کے پہاڑ پر تیشہ چلانا شروع کیا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا نظر آیا۔ حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا، ہتھیلی پر رکھتے ہی یہ کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن آخری شرط ابھی رہ گئی، اس سے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست یقیناً قبول کر لی جائے گی۔ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے سفید موتی مطلوب ہیں۔ فقیر آج دوسری مرتبہ گھائل ہوا لیکن مایوس نہ تھا۔ صبح ہوئی تو اللہ کا نام لے کر عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ آنکھوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فقیر کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے زمین پر تھی۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا
اور جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے سارے موتی بکھیر دیے۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ وزیر نے کہا تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان جو حیثیت کا فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ بہتر ہے تم اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیر نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا نگینہ ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ اچانک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثہ پر ہر طرف صفے ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ شاہی محل سے جنازہ اٹھا تو ہمراہ چلنے والوں میں فقیر بھی شامل ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ سناٹے کی خاموشی اور رات کی تنہائی میں اچانک فقیر اٹھا، اپنا تیشہ لیا اور شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبر کی مٹی ہٹائی اور جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر میں اترا، نعش کو باہر نکالا، کندھے پر رکھا، ویران جھاڑیوں سے تیز تیز گزرتا ہوا اپنی کٹیا میں پہنچ کر دم لیا۔ کاندھے سے نعش اتار کر نہایت احترام سے گوشے میں لٹا دیا۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی دعا عرش سے ٹکرائی تو دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا حکیم تھا اور ساتھ ہی دواؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی۔ شہزادی کی موت واقعہ نہیں ہوئی، یہ سکتے کی حالت میں ہے۔ دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی سے شہزادی کے تلووں کی مالش کرو۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئی۔ چند لمحے بعد شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ کریں، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی۔
اور فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ شریک غم کی طرح شہزادی نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی سے شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ ماں باپ بیٹی کی موت کے غم میں اداس رہتے۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجد، مکتب کی تعمیر اور مجلس واعظ کا انعقاد ان کا مشغلہ بن گیا۔ ہفتہ میں ایک دن تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے۔ یہ کسی ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے۔ معلم نے جواب دیا، مدرسہ میں داخل ہوئے بھی چند ہی دن ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ زہری وضع قطع سے مسکین آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو اپنے باپ کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ فقیر نے شہزادی سے اس کا ذکر کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا شاید مشیت الہی اس راز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا۔ دوسرے دن فقیر بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا۔ سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرح مرکوز ہو گئیں۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بادشاہ نے بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی اور رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی اور ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہے۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں نے معلوم کیا ہے، یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، جہاں پناہ ملکہ کی خوشنودی کی خاطر میں گوارا کر بھی لوں تو اس کی ماں اسے برداشت نہیں کرے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر شاہی محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میری اہلیہ اسے پسند کرے گی یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، تمہاری اہلیہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ دوسرے دن ملکہ کی سواری فقیر کی کوٹیا کے باہر تھی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو اطلاع دی، ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر فقیر کا دل دھڑکنے لگا۔ شہزادی کو اطلاع دی گئی۔
سالہا سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا ہے۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ ملکہ جب کٹیا میں داخل ہوئی تو شہزادی دم بخود کھڑی تھی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی، دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی۔ شہزادی کی فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی، دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقعہ نہیں ہو سکتی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ ملکہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجیے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے دوبارہ جی اٹھی ہوں، صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل سے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ یہ سن کر سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ شاہانہ طرز کو احتشام سے فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ نہایت اعزاز کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا بلکہ سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد اور بلخ کا بادشاہ تھا۔ معزز سامعین کرام، تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی حقیقی داستان جو ایک اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس میں کتنا افسانوی رنگ جھلکتا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں نہ جانے کیا کچھ عجیب ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ انسان صرف حیرت میں ہی غلطاں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی تبدیلیاں آئیں، آتی رہیں اور آئیں گی۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو تبدیل کر دے، آپ خود بدل جائیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم بن ادہم فقیر سے بادشاہ بنے اور پھر بادشاہت سے بھی دل پھر گیا اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فقر میں ہی بہت عظیم شان عطا کی۔ آج بھی دنیا انہیں اللہ کے ولی کے نام سے جانتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، آج کتنا پرفتن دور ہے کہ یہاں کوئی کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے نا، صرف ایک کلک کرنی ہے لائک پر، لیکن وہ بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کام کے کرنے سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ کسی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے اسلامک چینل فلاح انسانیت کے لیے بنایا ہے اور اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے ساتھ ساتھ لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر ہو سکے تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور ہمارا یہ اسلامک مشن مکمل ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔